هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الفن الثالث من الطبيعيات في العنصريات. طبیعیات کا تیسرا فن عنصریات کے بیان میں. تو یہ طبیعیات کا تیسرا اور آخری فن ہے، اور اس تیسرے فن کے اندر صاحب کتاب عنصریات سے بحث کریں گے. سب سے پہلے عنصر کی تعریف کی ہے کہ العنصر فی اللغة العربیہ الاصل کالاستقص فی اللغة اليونانیہ. کہہ رہے کہ عربی زبان میں عنصر کے لغوی معنی آتے ہیں اصل کے، بنیاد کے، جڑ کے، اور یونانی زبان میں اسی کا مترادف لفظ ہے استقص. تو استقص اور عنصر، استقص یونانی زبان میں اور عنصر عربی زبان میں، ان دونوں کو معنی آتے ہیں اصل اور بنیاد کے. وفی الاصطلاح هو الاصل البسيط الذي يتكون منه المركب. اور فلاسفہ کی اصطلاح میں عنصر کے معنی آتے ہیں اس بسیط بنیاد کے، اس بسیط اصل کے جس سے مرکب بنتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جتنے مرکبات ہوتے ہیں وہ بسائط سے مل کے بنتے ہیں. تو فلاسفہ کے اصطلاح میں عنصر ان بنیادی بسائط کو کہا جاتا ہے جن سے مرکبات بنتے ہیں. العناصر الاربعہ. اب اکثر سنتے ہوں گے کہ 4 عناصر ہیں، عناصر اربعہ سے مرکب ہیں. تو یہ جو 4 عناصر ہیں یا عناصر اربعہ، یہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہہ رہے کہ ہی الماء والنار والہواء والتراب. عناصر اربعہ پانی ہے، نمبر 2 پر آگ ہے، نمبر 3 پر ہوا ہے، اور نمبر 4 پر مٹی ہے. وتسمى بالارکان واصول الکون والفساد. کہہ رہے ان کو ارکان بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے ایک تیسرا نام بھی ہے اصول کون و فساد. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے فلاسفہ استعمال کرتے ہیں، موالید ثلاثہ. یہ کیا کیا ہے؟ کہ الموالید الثلاثۃ ہی المعدنیات والنباتات والحیوانات. موالید ثلاثہ میں 3 چیزیں آتی ہیں. پہلے معدنیات، دوسری چیز ہے نباتات، اور تیسری چیز ہے حیوانات. وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. سمیت بها لتولدها من العناصر الاربعہ. کہہ رہے ہیں کہ ان کو موالید ثلاثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معدنیات، نباتات اور حیوانات کو موالید ثلاثہ اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ عناصر اربعہ سے بنتے ہیں. لتولدها من العناصر الاربعہ، اس لیے کہ یہ عناصر اربعہ سے پیدا ہوتے ہیں. اب بسیط کا مقابل اور الٹا ہے مرکب. مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ المرکب وما يترکب من اجسام مختلفۃ الحقائق. مرکب کہتے ہیں کہ جو مختلف حقیقتیں رکھنے والے اجسام سے مرکب ہو. تو اس کو فلاسفہ کی اصطلاح میں مرکب کہا جاتا ہے. نحویوں کا مرکب الگ ہے، اور منطقیوں کا مرکب الگ ہے، اور فلاسفہ کا مرکب الگ ہے. وہو قسمان. کہنے کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، تام و غیر تام. اس کا دوسرا نام ناقص بھی ہے. پہلا ہے مرکب تام، اور دوسرا ہے مرکب غیر تام یا مرکب ناقص. المرکب التام هو الذي تكون له صورة نوعية تحفظ تركيبه زمانا معتدا به وهو منحصر في الموالد الثلاثة. مرکب تام کہتے ہیں اس مرکب کو کہ جس کی کوئی صورت نوعیہ ہو. تحفظ ترکیبہ زمانا معتدا به، اور اس صورت نوعیہ اس مرکب کی حفاظت کرے ایک معتد بھی زمانے تک. تو اسے کہا جاتا ہے مرکب تام. کہہ رہا ہے کہ استقراء سے مرکب تام کی بس 3 ہی قسم نکلی ہیں، اور وہ موالد ثلاثہ ہے.
جس کے اوپر ذکر ہوا ہے. تو معدنیات، نباتات اور حیوانات، مرکب تام کی استقرا سے یہ 3 قسمیں نکلی ہیں. اس کا مرکب غیر تام هو الذي لا تكون له صورة نوعية تحفظ ترکیبه زمانا معتدم به. مرکب غیر تام اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ایسی صورت نوعیہ نہ ہو جو اس مرکب کی ایک معتد بھی زمانے تک حفاظت کرے. سواء لم تکن له صورت نوعیۃ، خواہ اس کے لیے کوئی نئی صورت نوعیہ نہ ہو، یعنی ملنے کے بعد، بسائط کے ملنے کے بعد کوئی نئی صورت نوعیہ پیدا نہیں ہو. کالممتزج من الماء والطین، جیسے کہ مٹی اور پانی کا گاڑھا. او کانت ولکن لا تحفظ ترکیبہ زمانا معتدا به، یا اس کے لیے نئی صورت نوعیہ تو ہو لیکن وہ اس مرکب کی ایک معتد بھی زمانے تک حفاظت نہ کر سکے. کالشہب، جیسے کہ شہاب ثاقب، آسمان سے گرنے والے ستارے. المزاج فی اللغت بمعنی الامتزاج، مزاج کے لغوی معنی آتے ہیں امتزاج کے، ملنے کے. ای اختلاط اجزاء الشیء بعضها ببعض، یعنی کسی شے کے بعض اجزاء کا دوسرے بعض اجزاء کے ساتھ ملنا. تو مثال کے طور پر دودھ ہے اور پانی ہے، ہم نے پانی کو دودھ میں ملا دیا تو اس کو کہیں گے مزاج لغوی اعتبار سے. وفی الاصطلاح هو کیفیت متشابہۃ متوسطۃ بین الازداد حاصلۃ من امتزاج العناصر. فلاسفہ کی اصطلاح میں مزاج نام ہے اس کیفیت کا جو متشابہ ہو، ایک جیسی ہو اور متوسط ہو ازداد کے درمیان. حاصلۃ من امتزاج العناصر، جو عناصر کے اختلاط سے حاصل ہو. تو فلاسفہ کی اصطلاح میں جب کسی مرکب میں جو بسائط عنصریہ ہیں اس طرح جمع ہو جائیں کہ ہر ایک کی کیفیت دوسرے کی مخالفانہ کیفیت کی تیزی کو توڑ دے اور مجموعی سے ایک نئی اعتدالی متوسط کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس معتدل کیفیت کا نام مزاج ہے. اس کے بعد ایک اور اصطلاحی لفظ ہے کائنات الجو، ہی ما یحدث من العناصر فیما بین السماء والارض بلا مزاج. کہہ رہے کہ کائنات الجو کہتے ہیں ہی ما یحدث من العناصر فیما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان عناصر کے اندر جو پیدا ہو بغیر مزاج کے، یعنی اختلاط کے بغیر. کالسحاب والمطر والثلج، جیسے کہ بادل ہے، بارش ہے اور برف ہے، تو اس کو کائنات الجو کہا جاتا ہے. اور یہ ایک الگ ہی دنیا ہے جو قرآن کریم کے اندر کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. کہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ جو نیچے کی دنیا ہے ہماری زمینی دنیا، وہ ایک الگ دنیا ہے، اور تھوڑا سا اور اوپر ہم جائیں گے تو یہ جو اوپر کی دنیا ہے جس کے اندر بارش ہے، بادل ہے، اولے ہیں، یہ ایک الگ دنیا ہے. تو فلاسفہ کے اصطلاح میں اس دنیا کو کائنات الجو کہا جاتا ہے. ایک اور لفظ ہے حاسہ، کہہ رہے ہیں القوۃ التی تدرک بها الجزیات. حاسہ اس قوت کا نام ہے جس سے ادراک کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے الجزیات الجسمانیہ، جسمانی جزیات کا. اب آگے بتائیں گے کہ جو ہے کچھ حاسے ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں. والحواس ظاہرۃ و باطنۃ، حواس یا حاسہ کی جمع حواس ہے. تو حواس کی 2 قسمیں، ایک حواس ظاہری ہے، ایک حواس باطنی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی تعداد 5 ہے. وَكُلُّ مِنْهُمَا 5، ان میں سے ہر ایک 5 ہے.
الحواس الظاہرۃ ہی السمع والبصر والشم والذوق واللمس۔ حواس ظاہرہ کو ہم جانتے ہیں، پہلے ہے کان، پھر آنکھ ہے، تیسرا ہے ناک، اور چوتھا ہے زبان، اور پانچواں ہے یعنی ہاتھ کہہ لیجیے۔ تو ان کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے: قوت سمع، قوت بصر، قوت شم، قوت ذوق اور قوت لمس۔ تو سمع یعنی ہم کان سے ہم سنتے ہیں، تو کان سے جب ہم سنتے ہیں تو یعنی جزیات جسمانیہ، جسم کے ایک جزئی۔ اس کے بعد ہے حواس باطنہ، ہی الحس المشترک والخیال والوہم والحافظۃ والمتصرفہ۔ حواس باطنہ میں سب سے پہلے حس مشترک ہے، خیال ہے، وہم ہے، حافظہ ہے اور قوت متصرفہ ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ابھی تھوڑی سی باریک چیزیں ہیں، اس کی مزید تفصیل آپ شرح عقائد کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ بھی فلاسفہ کے حساب سے، فلاسفہ کے نظریات کے حساب سے یہ ہے حواس باطنہ۔ اس کے بعد ہے عقل، کہہ رہے قوت غریزیۃ للنفس۔ یہ انسانی جسم کی ایک فطری طاقت ہے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ بہا تتمکن من ادراک الحقائق، اور اسی فطری طاقت سے ہم حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نفس ہے، نفس یا روح، ہی ما بھی حیات الجسم، جس کی وجہ سے انسانی جسم کو زندگی ملتی ہے، اسی کا نام نفس ہے، روح بھی کہا جاتا ہے۔ تدرک بها الکلیات والجزیات المجردہ، اور اس سے کلیات اور جزیات مجردہ کا ادراک کیا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، ایک اس کا نام نفس ہے، وتسمى بالنفس الناطقۃ وروح ایضا، اس کو نفس ناطقہ بھی کہا جاتا ہے اور روح بھی کہا جاتا ہے۔ اور روح کے بارے میں آج تک ہمیں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔